والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. وہ کسی نہ کسی طرح انسان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا. شیطان کے مزاج میں اور نفس کے مزاج میں بڑا فرق ہے. نفس کا مزاج کسی ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے. بس جو ضد کر لی وہی چاہیے. شیطان کا مزاج ایسا نہیں ہوتا. شیطان کا مزاج یہ ہے کہ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی چاہیے. میں یہ کام کرنے کو کہہ رہا ہوں، تم نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، یہ کر لو. یہ نہیں چاہتے یہ کر لو. جیسے ایک ماہر اور باکمال تاجر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری دکان میں جو گاہک آ گیا اس کے جیب کے پیسے میرے پاس آنے چاہیے. وہ ایک مال دکھاتا ہے، کہتا ہے نہیں مجھے پسند ہے، کوئی حرج نہیں صاحب، دوسرا دیکھ لیجئے. اچھا یہ بھی نہیں اچھا لگا، کوئی بات نہیں، تیسرا دیکھ لیجئے. یہ ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کو پسند آ جائے. اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا میرا فلاں مال لے کر جائے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے جیب کے پیسے میرے پاس آئیں، کسی بھی طرح آئیں. ایک شخص نے جو نیک تھے، متقی تھے اور کم عمر تھے، 40-45 سال ان کی عمر تھی. انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا ایک بڑا بوڑھا آدمی ہے اور طرح طرح کے چھوٹے بڑے، چھوٹے خانوں کے، بڑے خانوں کے، چھوٹے سائز کے، بڑے سائز کے ڈھیر سارے جال اپنے کندھے پر رکھ کر لے کر جا رہا ہے. انہوں نے پوچھا بھائی تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اچھا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں شیطان ہوں. یہ جال کیسے ہیں؟ یہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے، الگ الگ قسم کے لوگوں کو. تاجروں کے لیے الگ جال ہے، جاہلوں کے لیے الگ جال ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے الگ جال ہے، جو درمیانی درجے کے پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے الگ ہے، جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں ان کے لیے الگ ہے، مردوں کے لیے علیحدہ، عورتوں کے لیے علیحدہ. تو انہوں نے کہا اچھا میرے لیے کون سا جال بنایا؟ کہ تمہارے لیے ابھی کسی جال کی ضرورت نہیں. کہ کیوں؟
کہا ابھی میں تمہاری طرف سے مطمئن ہوں، تمہیں جتنی عبادت کرنی ہے کر لو، تمہاری عمر 80 سال ہے، تو میں تمہارے لیے جال تیار کروں گا جب تم 75 سال کے ہو جاؤ گے، آخر کے 5 سالوں میں میں دیکھتا ہوں تم مجھ سے کیسے بچ کے نکلتے ہو، ابھی تمہارے لیے مجھے کسی جال کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا ہے کرو۔ ان کی آنکھ کھلی تو یہ مطمئن ہو گئے، میری عمر تو 80 سال ہے اور ابھی تو شیطان میری طرف سے بالکل مطمئن ہے، حالانکہ کس کی کتنی عمر ہے یہ تو کسی کو نہیں معلوم۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا، ان باتوں کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ تو یہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے سوچا کچھ شوق پورے کر لوں، کیا ضرورت ہے اتنا تھکنے کی، کیا ضرورت ہے ان دنوں میں گرمی میں روزہ رکھنے کی اور سردی کی راتوں میں بستر پر آرام سے پیر پھیلا کر سونے کے بجائے لمبی لمبی عبادت کرنے کی ابھی کیا ضرورت ہے، جب 60-70 سال کا ہو جاؤں گا تب کر لوں گا عبادت، 80 سال کی عمر ہے ابھی بہت زندگی پڑی ہے۔ اور 3-4 سال کے بعد انتقال ہو گیا، معلوم ہوا یہ جو شیطان نے ان کو جواب دیا تھا نا، یہی ان کے لیے شیطان کا جال تھا۔ بس جس کو اللہ بچائیں وہی بچ پاتا ہے شیطان سے، کسی کو نہیں چھوڑتا، کسی حال میں نہیں چھوڑتا۔ حتیٰ کہ جہاں اسے یقین ہے کہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گا وہاں بھی وہ ہمت نہیں ہارتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد کبھی کچھ نصیحت فرماتے، کبھی اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کو بیان فرماتے، تعبیر کی ضرورت ہوتی تو تعبیر بیان فرماتے، اور اگر تعبیر واضح ہوتی تو ضرورت نہ ہوتی۔ کبھی آپ صحابہ کرام سے سوال کرتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتلاؤ، آپ خواب سنتے اور ضرورت ہوتی تو تعبیر بیان فرماتے۔ ایک صبح ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک کھمبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ کھمبا دیکھ رہے ہو تم لوگ، میں رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے کیا کہنے، ہر وقت کی نماز اور خاص طور سے تہجد کی نماز، اس وقت تو فرشتوں کی خصوصی حاضری ہوتی ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو سننے کے لیے تو خاص فرشتوں کی جماعتیں آتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں کھوئے ہوئے آخری درجے کے خشوع کے ساتھ نماز میں مصروف تھے۔ آپ نے فرمایا شیطان نے آ کر اس کھمبے پر اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے کودنا شروع کیا۔ شیطان کو پتہ تھا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی وسوسہ نہیں ڈال سکتا، میں آپ کو تہجد سے غافل کر کے سلا نہیں سکتا، میں آپ کی نماز میں دل میں دنیا کے خیالات نہیں ڈال سکتا، میں آپ کی توجہ اللہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ لیکن اسے خیال آیا جب میں یہ شرارت کروں گا تو سیکنڈ کے کسی ایک لمحے میں حضور کو یہ خیال آئے گا یہ اس وقت کون شرارت کر رہا ہے، تو اتنی دیر کے لیے تو توجہ اللہ کی طرف سے ہٹے گی۔ اتنا خطرناک دشمن ہے وہ، اتنی دیر کے لیے تو توجہ اللہ کی طرف سے ہٹے گی نا جتنی دیر حضور یہ سوچیں گے یہ کون نالائق ہے اس وقت آ کر شرارت کر رہا۔ وہ کرتا رہا، حضور نماز پڑھتے رہے،
حضور نے فرمایا جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اس کو اسی کھمبے میں باندھ دیا۔ حضور کو باندھنے کے لیے کسی رسی کی ضرورت نہیں تھی، ایک توجہ کافی تھی۔ توجہ سے تو ایسے ایسے کام ہوتے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ ان کی تفصیل بیان کرنے کا یہ موقع بھی نہیں، اور ہر مجمع میں ایسی تفصیلات مناسب بھی نہیں ہوتی۔ جن کے معدے کمزور ہوتے ہیں ان کو بدہضمی ہو جاتی، طرح طرح کے اشکالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ جن کو تجربہ ہے ان کو خوب معلوم ہے کہ توجہ سے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک توجہ سے وہ بن گیا کھمبے سے۔ اب اس نے خوشامد شروع کی، چھوڑ دیجئے، آئندہ کبھی نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ حضور نے فرمایا نہیں، تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تم اسی میں بندھے رہو گے۔ اس نے بہت خوشامد کی، بہت خوشامد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے فرمایا میرے دل میں تو یہ آیا تھا کہ میں اس کم وقت کو بندھا رہنے دوں، اور دن کے وقت میں میرے انصار کے بچے آئیں اور اس کو کنکر ماریں، اور وہ بندھا ہونے کی وجہ سے چیخے، روئے، اور بچوں کو ہنسنے کا موقع ملے، خوش ہونے کا موقع ملے، گویا بچوں کو ایک تفریح مل جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کے لیے جائز تفریحات مہیا کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ بات نکل ہے نا یہاں سے؟ اور اس زمانے میں بچوں کو ناجائز کاموں سے روکنے کے لیے، حرام کاموں سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ ان کے لیے جائز تفریح مہیا کیا کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھیلا کریں، اور ان کو ناجائز سے بچائیں۔ ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ بچوں، کھیلنا تمہارا حق ہے، لیکن ہم تم سب اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے، اس لیے اللہ کی نافرمانی کرنے کی گنجائش نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی حکومت دیجیے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں پر، جناتوں پر اور چرند و پرند پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو حکومت تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی تھی اور اعلیٰ درجے کی ملی تھی، لیکن آپ اس کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ظاہری طور پر بھی ملی تھی۔ اس کو یوں سمجھیں، ایک شخص نے 5 کروڑ کا ایک مکان خریدا، تو اس کے پاس 5 کروڑ تھے اس لیے خریدا نا۔ ایک دوسرے شخص نے نہیں خریدا لیکن اس کے پاس 50 کروڑ ہے، وہ ایسے 10 مکان خرید سکتا ہے، لیکن وہ خریدتا نہیں ہے۔ تو وہ مکانوں کی ملکیت کا مظاہرہ نہیں کرتا، لیکن صلاحیت تو ہے نا اس کے پاس خریدنے کی۔ یہ فرق ہے حضرت سلیمان کی حکومت میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی میں۔ تو فرمایا مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ اس سے شیطان کی ہمت اور حوصلے کا اندازہ لگائیں، ہم اور آپ کیا چیز ہیں اس کے مقابلے۔ طاقت بھی اللہ نے اس کو ایسی دی ہے کہ ہم اپنی طاقت سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور نظر بھی اللہ نے اس کو ایسی دی ہے۔ اس زمانے میں تو ان باتوں کا سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے، سب کی نظر ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کی دیکھنے کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مرغ کی آنکھوں پر جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ مرغ کی آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت انسان کی آنکھ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔
ایسی چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں جن کو مرغ دیکھ سکتا ہے انسان نہیں دیکھ سکتا، یہ اس زمانے کی ریسرچ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغے فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اللہ کی پناہ، اسی لیے شیطان اور شیطانی گروہ کے سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ، وہ اور اس کے خاندان کے، اس کی قوم کے افراد تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ جناتوں کا وجود بھی اسی قسم کا ہے، انسانی آنکھ جناتوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ ایک زمانے میں پڑھے لکھے لوگ کہتے تھے جو چیز دیکھ نہیں سکتے وہ ہو نہیں سکتی، کوئی چیز ہے تو ہمیں دکھاؤ، اور سارے سائنسداں اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں لیکن انسانی آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو ان جنات بھی ایسے ہی ہیں جن کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن جنات انسانوں کو دیکھتے ہیں اور بہت دور سے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کبوتر کی آنکھ کتنی تیز ہوتی ہے، بہت دور سے اوپر اڑ رہا ہوتا ہے بلندی پر اور نیچے کی چیز دیکھ لیتا ہے۔ گدھ اوپر اڑ رہا ہوتا ہے اور نیچے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے اور وہاں سے اتر کے آ جاتا ہے، انسان اتنی دور تک نہیں دیکھ پاتا۔ تو الگ الگ صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ وہ سارے اشکالات جن کو بہت علمی سمجھا جاتا تھا، بہت دور کی کوڑی لائے ایسا سمجھا جاتا تھا، وہ سب گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑ گئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں۔ سچی بات اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ دیکھو ڈائریکٹ شیطان سے مقابلے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مارے جاؤ گے، بچ نہیں سکو گے اس سے۔ ڈائریکٹ کوشش مت کرنا، جب شیطان تم پر حملہ آور ہو فوراً اللہ کی آڑ لے لینا۔ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن وہ اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کس طرح آڑ لینا؟ کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نہ دی ہو، ہر طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ شیطان کے پاس بھی جو طاقت ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو ڈیل دی ہوئی ہے۔ میں اللہ کی آڑ لے رہا ہوں، میں اللہ کا سپورٹ لے رہا ہوں، میں اللہ کی مدد لے رہا ہوں، تو جب اللہ کی ذات سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کی ہمت نہیں ہوتی ٹکنے کی، تم ڈائریکٹ مقابلہ کرو گے۔ جیسے آسانی کے ساتھ سمجھیے، ایک کھلا ہوا تار ہے جس میں کرنٹ دوڑ رہا ہے، آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو کرنٹ کا اثر ہوگا، مر جائیں گے۔ اور ایک نائلون کا دستانہ پہن لیجئے، اب ہاتھ لگائیے تو اس کرنٹ کا نائلون کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری حمایت اور ہماری حفاظت کا دستانہ پہن کر کے، ہماری حفاظت کی جیکٹ پہن کر کے، جس طرح فائر پروف جیکٹ پہنی جاتی ہے ایسی ہماری حفاظت کی جیکٹ پہن کر شیطان کا مقابلہ کرو۔ اپنی طاقت سے مقابلہ کرو کہ اٹھا کے ختم کر دیکھو۔ اس کا الگ الگ طریقہ ہے دینداروں کو گمراہ کرنے کا، بے دینوں کو گمراہ کرنے کا۔ وہ دینداروں کو یوں سمجھاتا ہے کہ ارے گناہ کر لو، تھوڑے سے مزے لے لو، زندگی ایک بار ملی ہے دوبارہ تھوڑی ملے گی، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اس طرح دھوکہ دے کر کے وہ دینداروں سے گناہ کراتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا تھا اور یہ مشورہ شروع کیا تھا کہ کسی طرح یوسف سے چھٹکارا ملے تاکہ باپ کی پوری توجہ ہمیں مل جائے، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بے دین قسم کے لوگ نہیں تھے،
یہ سب دیندار لوگ تھے اور جاہل نہیں تھے، سب پڑھے لکھے تھے، اپنے وقت کے روئے زمین پر سب سے بڑے علماء تھے، بلا واسطہ پیغمبر کے شاگرد تھے، اس مدرسے نبوت کے فارغ تھے جس کا علمی سلسلہ اوپر 3 واسطوں تک اللہ کے نبیوں سے جڑا ہوا تھا، حضرت یعقوب، اوپر حضرت اسحاق، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ابا کی پوری توجہ ہم کو ملا کرتی تھی، جب سے یہ بھائی آیا ہے یوسف، ہماری طرف ابا کی توجہ کم ہو گئی ہے، اور انہوں نے پتا تھا کہ ہمارے والد اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، تو صرف اس خواہش میں کہ ہم کو وہی توجہ ملے جو پہلے ملا کرتی تھی، اور شیطان نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا، وہ یہ بھول گئے کہ ہمارے ابا اللہ کے نبی ہیں، وہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، فرمانبرداری کرنی چاہیے، باقی ان کا معاملہ ان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ اتنا سا اگر وہ سمجھ لیتے تو شیطان کے جال میں پھنسنے سے بچ جاتے۔ اس شدید خواہش میں، اور یہ خواہش بظاہر بری نہیں تھی، اچھی تھی کہ ہمارے والد کی پوری توجہ ہم کو ملے، تو انہوں نے طے کیا کہ بھئی یوسف کو ٹھکانے لگاؤ۔ لیکن اب آپس میں مشورہ ہوا، بھائی اگر یوسف کو قتل کریں گے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کرنا یہ تو اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس گناہ کو جلدی سے معاف نہیں کرتا۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر کے قتل کرے اس کو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو کسی کو بے قصور قتل کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، ہمیشہ سے تھا۔ قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو بلا قصور کے قتل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قتل کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ جو کسی انسان کو بے قصور قتل کرے گا، ساری دنیا کے قتل کا گناہ اس کی گردن پر ہوگا، دنیا میں جتنے قتل ہوں گے سب کی سزا اس کو بھی ملے گی، سب کا گناہ اس پر بھی ہوگا۔ تو پھر کیا کریں؟ ہٹانا تو ضروری ہے بھائی۔ ایک کام کرتے ہیں، کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلہ آئے گا تاجروں کا، مسافروں کا، نکال کر کے لے جائیں گے، کہیں لے جا کر کے بیچ لیں گے، ان کو اچھی خاصی قیمت مل جائے گی، ہمارا بھائی بھی اپنی زندگی گزار لے گا اور ہمارا بھی کام ہو جائے گا۔ پھر یہ ہوا بھائی کام تو ہو جائے گا لیکن یہ بھی تو گناہ ہوگا نا۔ تو اب آپس سے مشورہ، بھائی گناہ بھی تو ہم اچھی ہی نیت سے کر رہے ہیں نا، تاکہ باپ کی توجہ ملے، پیغمبر کی توجہ ملے، اور اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اللہ نے ابا نے کتنی مرتبہ ہم کو یہ سبق سکھایا ہے کہ بڑے سے بڑا گنہگار توبہ کر لے اللہ معاف کر دیتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا تو یوسف کو ختم کرو یا کہیں دور دراز جا کر کے ڈالاؤ، تاکہ تمہارے والد کی پوری توجہ تم کو ملے۔ کتنا اچھا مقصد ہے، کتنی اچھی نیت سے کتنا بڑا گناہ کرایا رہا ہے شیطان۔ اور یہ جو گناہ ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک بن جانا، توبہ کر لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا، خوب عبادت کر لینا، اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے اس کا اتنا دبایا، اس کا اتنا دبایا، پھر عمرہ کر لیا معاف ہو گیا، حج کر لیا، میدان عرفات میں تو سب کچھ دھل جاتا ہے۔ یہ سب شیطان کے جال ہیں، یہ سب شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں۔
تو انہوں نے کیا طے کہ آپس میں مشورہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک بن جائیں گے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی جاہل تھوڑی کہے گا، پڑھے لکھے لوگ کہیں گے. تو ہر قسم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے پاس الگ الگ ہیلے ہوتے ہیں، الگ الگ تدبیریں ہوتی ہیں. کسی کو یہ کہہ کر گمراہ کرتا ہے کہ زندگی کا مزہ لے لو، ابھی کیا ضروری ہے جوانی میں عبادت کرنے کی. ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، باپ ماشاءاللہ نمازی ہیں، چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی ہے، تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بیٹے نے جوانی میں داڑھی رکھ لی تو باپ کو ناگواری. یہ کوئی داڑھی رکھنے کی عمر ہے؟ سبحان اللہ، ایمان کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے، اللہ کا کہنا ماننے کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے دین کو تقسیم کر رکھا ہے زمانے کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، اور اللہ کے دین میں تقسیم نہیں ہوتی. یہ تقسیم کرنے والا، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. اس نے اپنے لیے اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے. اسے معلوم ہے بڑھاپے میں اس طرح عزت ملتی ہے، اس لیے اس نے عزت کے لیے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. کسی کو پہلی صف میں نماز پڑھنے میں عزت ملتی ہے، کسی کو داڑھی رکھنے میں عزت ملتی ہے، کسی کو عمامہ باندھنے میں عزت ملتی ہے، کسی کو ہاتھ میں تسبیح لے کر چلنے میں عزت ملتی ہے. یہ عزت حاصل کرنے والا دین اللہ کا دین نہیں ہے. اللہ کا دین وہ ہے جس میں ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے بچپن میں بھی ہوتا ہے، جوانی میں بھی ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی ہوتا ہے، اپنے لیے بھی ہوتا ہے، دوسرے کے لیے بھی ہوتا ہے. ہر کام ہر ایک کا اللہ کی رضا کے لیے. تو شیطان اس طرح دھوکہ دیتا ہے، ابھی مزے کر لو، ابھی کوئی وقت ہے، جب بڑھاپا آئے گا تب نیکی کر لینا. اور اس کو کیا پتا بڑھاپا آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. اور اسی طرح نفس ایک ایک دن شیطان کا کہنا مانتا جاتا ہے، اور اچانک موت آتی ہے اور چلا جاتا ہے. اور جس سے شیطان گناہ کرا لیتا ہے، پہلے تو اس کو یوں سمجھاتا ہے ارے توبہ ہی کرنا ہے نا، اور توبہ کرنے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر ذرا اچھی طرح گناہ کر کے پھر توبہ کرنا. جیسے ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، کھانا اپنا نہیں ہے دوسرے کا ہے، موقع ملا اس نے نکال کر کے ایک لقمہ کھایا، تو دل کیا کہتا ہے اب جب کھایا ہی ہو تو پیٹ بھر کے کھا لو نا، ایک لقمہ کیا کھانا. ایک لقمہ کھانا بھی گناہ ہے، پیٹ بھر کے کھانا بھی گناہ ہے. جس کا کھانا ہے اس سے معافی مانگنی ہی ہے تو ذرا پیٹ بھر کے کھا لو. بالکل شیطان پہلے یہی سکھاتا ہے، اب جب کیا ہے گناہ تو ذرا دل بھر کے کر لو، اچھی طرح کر لو، جوانی کے مزے لے لو، زندگی کے مزے لے لو، اور اس کے بعد ایک ساتھ توبہ کر لینا. اس طرح وہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈبا دیتا ہے. عموماً تو اتنا ڈوب جانے کے بعد توبہ کا خیال نہیں آتا. اور اگر کبھی کسی دینی مجلس میں بیٹھے، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے، اس کی صحبت کا فائدہ ہوا، اس کی قلبی توجہات پڑھی، اور دل میں ذرا خیال آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، مجھے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو پھر شیطان سکھاتا ہے اب کیا ہوگا توبہ کر کے، اتنے گناہ کرنے کے بعد توبہ، اب کچھ نہیں ہوتا. جیسے اردو والے کہتے ہیں 100 چوہے کھا کر کے بلی حج کو چلی. ہمیں نہیں معلوم یہ جملہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن عام طور سے کہتے ہیں اتنے گناہ کیے اب کیا ہوگا. اس طرح شیطان اللہ کی طرف سے مایوس کرتا ہے انسانوں کو. اللہ تعالیٰ ایسے تمام انسانوں کی مایوسی دور فرما رہے ہیں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ تم سے جس نے گناہ کرائے ہیں وہ تمہارا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے. تم اگر واپس آؤ تو ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے. شرط یہ ہے کہ سچی نیت کے ساتھ واپس آؤ. نیت تمہاری سچی ہونی چاہیے، دھوکے بازی نہیں ہونی چاہیے، دکھاوے کی توبہ نہیں ہونی چاہیے. اور توبہ کرنے میں انتظار کی گنجائش نہیں ہے. جیسے ہی آنکھیں کھل جائیں،
جیسے ہی بات سمجھ میں آ جائے پھر توبہ میں بالکل تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ کہتے ہیں چاہے جتنے گناہ کیے ہوں سب معاف کر دو. کوئی اللہ کا انکار کرے، اللہ کو برا بھلا کہے تو اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس وقت جب کوئی شخص اللہ کے کسی محبوب اور مقبول بندے کی برائی کرے اور اس کا دل دکھائے. طائف والے کتنے زمانے سے شرک کر رہے تھے، بت پرستی کر رہے تھے. اللہ نے عذاب کا فرشتہ نہیں بھیجا تھا، لیکن جب انہی طائف والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فرشتہ بھیج دیا. ایک واقعہ سنا ہم نے اپنے بزرگوں سے. ایک اللہ کے نیک و مقبول بندے تھے، اللہ والے تھے، سیدھے سادے تھے، فقیروں کی طرح رہتے تھے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی سیدھی سادی شکل اور پرانے کپڑے دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھا جانا، کیا پتہ اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے. اگر وہ نیک ہے، متقی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہے، فواحش کا ارتکاب نہیں کرتا، تو صرف اس کی سادی سادی شکل اور اس کے بکھرے ہوئے بال اور اجڑے ہوئے کپڑے اور پرانے کپڑے دیکھ کر کے اس کو معمولی نہ سمجھ لینا. رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابر. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، جسم اور کپڑا گرد و غبار ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے. تو ایسے ہی ایک اللہ والے تھے، بظاہر سیدھے سادے فقیر لگتے تھے، کپڑے بھی معمولی تھے، چپلیں بھی معمولی تھی. اب وہ پہلے زمانے میں جو معمولی چپل پہنی جاتی تھی وہ کھڑاؤں ہوتی تھی. آج کل کی اسی کی بدلی ہوئی شکل ہے ذرا ترقی یافتہ سلیپر. آج کل کی جو سلیپر ہوتی ہے، ہوائی چپل ہوتی ہے، وہ تو بہت ترقی یافتہ ہو گئی، لیکن اسی کھڑاؤں کی بدلی ہوئی شکل ہے. تو وہ جو سلیپر پہنی جاتی تھی اس زمانے میں، وہ چلتے ہوئے ایسے ایسے پیر سے ٹکراتی تھی، اور اگر زمین پر کچھ پانی ہے، کچھ کیچڑ ہے، تو اس ٹکراؤ کے نتیجے میں وہ کیچڑ اچھلتا تھا. آج بھی اگر کہیں زمین میں پانی ہے اور آپ سادی سی سلیپر پہن کر کے نکل جائیں تو آپ کے پچھلے حصے میں چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، اس لیے کوئی چپل اوپر نیچے ہوتی. بارش ہوئی تھی، کیچڑ تھا. ایک شخص دولت مند، خوبصورت نوجوان اپنی نئی نویلی بیوی کو لے کر کے جا رہا تھا. یہ فقیر بھی وہاں سے چلے جا رہے تھے. ان کی چپل سے کیچڑ کی کوئی چھینٹ اڑی اور اس کی بیگم کے کسی کپڑے کے کسی حصے پر پڑ گئی. اسے دیکھ کر بڑا غصہ ہے اس فقیر نے، میرے بیگم کے کپڑے گندے کر دیے، ایک تھپڑ کھینچ کر مارا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ دیکھتے نہیں ہو، دیکھ کے نہیں چلتے؟ اس نے کہا صاحب میں کیا کرتا، میں نے تو دیکھ نہیں سکا تھا، میں تو راستے سے جا رہا تھا. کہا جا رہے تھے، رک جاتے، پہلے ہم لوگوں کو نکلنے. ٹھیک ہے صاحب معاف کر دیجیے. وہ چلا گیا. لوگوں نے دیکھ لیا اس دولت مند نے اپنے دولت کے غرور میں اس اللہ والے کو تھپڑ مارا، اور اللہ والے نے پلٹ کے کچھ نہیں کہا. وہ اپنے گھر گیا، اور جیسے گھروں میں سیڑھیاں ہوتی ہیں نا نیچے سے اوپر جانے کے لیے، ایسے وہ نیچے سے اوپر جانے کے لیے سیڑھی میں چڑھنے لگا. اچانک پیر پھسلا، اوپر سے گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی، مر گیا. لوگوں نے کہا یہ ان بزرگ کی بد دعا لگ گئی. بھاگ کر حضرت اتنی چھوٹی سی بات تھی، آپ نے اس کو بد دعا دے دی، اس کی جان چلی گئی. کہا نہیں، میں نے بالکل بد دعا نہیں دی، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کوئی بد دعا نہیں دی. کہ لیکن اس کے ساتھ ایسا ہوا. کہ ہاں اصل میں بات دوسری ہے. کہ کیا بات ہے؟ کہ اس کو اپنی بیوی سے محبت تھی، اس کے کپڑوں میں ایک چھینٹ پڑی تو اس نے محبت میں مجھے تھپڑ مارا. مجھ سے بھی کسی کو محبت ہے، میرے تھپڑ لگا، اس نے بھی محبت میں ایک تھپڑ مار دیا. میری محبت میں اس نے تھپڑ مار، میں نے بد دعا نہیں دی تھی. آپ سوچیں کیا گزری ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر
جب احد کے میدان میں آپ نے اپنے سگے اور نہایت چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش دیکھی ہوگی، سینہ پھٹا ہوا تھا، کلیجہ نکلا ہوا تھا، کان کٹے ہوئے تھے، ناک کٹی ہوئی تھی۔ کس نے کیا تھا یہ سب؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تھا۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اب وہ حضرت ابو سفیان کو کچھ برا بھلا کہے یا حضرت ہند کو برا بھلا کہے، ورنہ اللہ کہیں گے اچھا میں نے معاف کیا اور تم نے برا کہا، چلو حساب دو۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا، آپ کے دل پر آرے چل گئے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہی حضرت ہند تشریف لائیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا تھا اپنے نیزے سے آزادی کی خاطر حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، کالے تھے، غلام تھے، اور اسی لیے ان کو وحشی کہا جاتا تھا کہ ذرا بھی ہمدردی نہیں تھی، بس جو کرنا ہے کرنا۔ اور نیزے بازی کے ایسے ماہر تھے کہ تاک کر کے مارتے تھے، اگر کوئی چھوٹا سا نشان لگاتے کسی لکڑی میں اور تاک کے مارے تو اسی نشان میں جا کر کے لگے۔ آج بھی ہوتے ہیں ایسے نیزے بازی کے ماہر۔ ہم نے اپنے بچپن میں ایک تماشا دیکھا تھا، ایک لڑکی کو لکڑے کے تختے کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا تھا اور ایک شخص اپنے نیزے بازی کا کمال دکھاتا تھا، اور پھر وہ نیزہ مارنے والے جو چھریاں مارتا تھا زور سے، اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی جاتی تھی، اور ایک آدمی ایک لکڑی لے کر کے اس لڑکی کے برابر میں کھٹ کرتا تھا، ادھر یوں کھٹ کرتا، وہاں سے وہ چھری مارتا تھا، قریب آ کر کے یہاں لکڑی میں گڑ جاتی تھی، اس کے جسم کے بالکل برابر سے قریب میں، پورے جسم میں برابر سے ایسے چھریاں گڑتی چلی جاتی تھی، آنکھ بند ہونے کے باوجود۔ ایسے ماہرین ہوتے ہیں۔ تو ایسی مہارت تھی حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارنے کی، اور ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر حمزہ کو مار دو تو تم کو آزادی مل جائے گی۔ انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھا، اور حضور کو پتہ چلا کہ یہ وحشی ابن حرب ہیں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تم کو معاف کرے، میں نے بھی معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ پھر کہا تم نے میرے چچا کو قتل کیا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے تفصیل سے بتلاؤ کیسے کیا تھا۔ انہوں نے بتلایا میں اتنی دیر تک ان کے طاق میں تھا، میں موقع تلاش کر رہا تھا، بس اچانک ایک موقع ملا اور میں نے مارا نیزہ، اور سیدھے جا کر کے ان کے بازو میں لگا اور وہ گرے، چونکہ وہ سب کچھ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اور رو رہے تھے۔ پورا واقعہ سننے کے بعد فرمایا وحشی اللہ تم کو معاف کرے، ہو سکے تو اب دوبارہ میرے سامنے نہ آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی غصے میں نہیں کہی تھی، ہمدردی میں کہی تھی، محبت میں کہی تھی۔ اب اس بندے نے توبہ کر لی، میں نے اس کو دل سے معاف کر دیا، اللہ نے بھی اس کو معاف کر دیا، اب اس کے دل کو جو بھی روحانی فیض ملے گا وہ تو میرے دل سے ملے گا نا، نبی کے دل سے امتیوں کو ملتا ہے۔ اگر یہ میرے سامنے آئے گا تو مجھے اپنے چچا یاد آئیں گے، میرا دل دکھے گا، اور اس کے نتیجے میں اس کو جو فیض ملے گا وہ کم ہو جائے گا، تو میرے امتی کا نقصان ہوگا۔ اس نقصان سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو سکے تو میرے سامنے مت آنا، مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا۔ پھر حضرت وحشی نے دوبارہ اپنا چہرہ نہیں دکھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی۔ لیکن حضرت وحشی کو تو ایمان مل چکا تھا نا،
اب تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل چکی تھی، تو وہ اس خیال سے تڑپا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے اگر مغفرت ہو گئی اس کے بعد بھی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وحشی میرے سامنے نہ آنا، مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا، اور جنت میں بھی اگر حضور کی مجلس میں حاضری کا موقع نہ ملے تو میرا کیا بنے گا؟ جنت میں رہ کے بھی میں کیا لوں گا؟ رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اور پھر روئے زمین پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت سب سے بڑا دشمن تھا مسیلمہ کذاب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس ایمان والے سے خوش ہوتے ہیں جو ایمان و تقوی کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کے دفاع کی محنت کرتا ہے، اور سب سے زیادہ ناراض اس سے ہوتے ہیں جس کو ختم نبوت کے سلسلے میں شبہ ہوتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی اور بھی نبی ہو سکتا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ تو یمامہ کی جنگ میں جب گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی اور بہت بڑی تعداد میں صحابہ بھی شہید ہوئے تھے اور مسیلمہ کے لوگ بھی مارے گئے تھے، اور جب مسیلمہ جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگا تھا اور ایک باغ کے اندر چلا گیا تھا اور باغ کو بند کرا لیا تھا اندر سے، اور پھر ایمان والے بھی کود کر اس باغ میں چلے گئے تھے اور اس باغ کے اندر گھمسان کی جنگ ہوئی تھی، تو اس موقع پر حضرت وحشی اپنا وہی نیزہ لے کر کے طاق میں تھے کہ کسی طرح مجھے موقع مل جائے اور میں مسیلمہ پر حملہ کروں، اور جیسے ان کو موقع ملا انہوں نے حملہ کیا اور مسیلمہ کو مارا، اور مارتے ہی خوشی میں دیوانے ہو کر کہنے لگے اب مجھے اطمینان ہو گیا، اب قیامت کے دن اللہ کے رسول مجھ سے نہیں کہیں گے کہ وحشی میرے سامنے نہ آنا، اگر میں نے اس نیزے سے حضور کے سب سے چہیتے چچا کو مارا تھا تو اسی نیزے سے میں نے حضور کے سب سے بڑے دشمن کو بھی ختم کر دیا، کفارہ ادا کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا نا۔ مکے والوں سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماذا تظنون انی فاعل بکم اليوم، تمہارا کیا خیال ہے آج میں تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ اور مکے والے تو سمجھ رہے تھے ہم میں سے کوئی ایک بھی بچ کر نہیں جائے گا، ان کو بدر یاد آ رہا تھا، احد یاد آ رہا تھا، غزوہ احزاب یاد آ رہا تھا، کیا 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 ہے، ان کو ہجرت کی رات یاد آ رہی تھی، کس طرح تلاش کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن جب حضور نے یہ سوال کیا تو ان لوگوں نے کہا اخ کریم وابن اخ کریم، آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھتیجے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اقول لكم الا ما قال يوسف لاخوته اذهبوا انتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم، میں تم سے آج وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، تم میں سے کسی کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے جتنے گناہ ہو گئے ہوں تم سچی توبہ کرو، واپس آؤ، اپنی زندگی بدلنے کا عہد کرو، شیطان کے دھوکے میں مت آؤ، میں سب معاف کر دوں گا۔ اور یہ بات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اپنے گنہگار بندوں تک پہنچائی۔ تو دیکھیں اپنا پیغام پہنچانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کال کریں اور اس سے کہیں فلاں صاحب کو میرا سلام کہہ دیجیے گا اور میری یہ بات کہہ دیجیے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ذرا فلاں صاحب سے میری بات کرا دیجیے، آپ فلاں صاحب سے میری بات کرا دیجیے، اور جب وہ بات کرائیں تو ڈائریکٹ کہہ دیں، اور وہ صاحب کہیں جی ٹھیک ہے میں نے اسپیکر آن کیا ہوا ہے، آپ بات کریں، وہ سن رہے ہیں۔ اب جو یہ بات کرنا شروع کرتا ہے بندہ تو ان کو مخاطب کر کے بات کرتا ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا آدمی ہو اور وہ کسی سے اس طرح بات کرے، وہ کسی سے کہے کہ فلاں سے میری بات کرا دیجئے اور پھر اسپیکر پر ڈائریکٹ اس سے بات کرے، تو اس کو زیادہ خوشی ہوگی نا کہ میرے پاس پیغام پہنچایا نہیں ہے بلکہ مجھے پیغام ڈائریکٹ خود دیا ہے۔ کہیں اللہ کے گنہگار بندوں کو مایوسی نہ ہو جائے کہ اچھا اب ہم اس قابل کہاں کہ اللہ ہمیں مخاطب بنائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس پیغام بھیجوایا ہے۔
اللہ گویا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں میرا یہ ڈائریکٹ پیغام ہے، میں اپنے آپ کے واسطے سے اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہوں، بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی کو فون کر کے کہیں ذرا اسپیکر آن کر دیجئے فلاں بھی سن لے، میں ان سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اور یہ کہتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ڈائریکٹ خطاب شروع کر دیتے ہیں، یا عبادی میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر بڑا ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس مت ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والے بہت رحم کرنے والے۔ اللہ اکبر، اتنے گناہوں کے باوجود، اپنی ذات پر اپنے نفس پر اتنے ظلم کے باوجود اللہ ان کو یا عبادی کہہ کر آواز دے رہے، اے میرے بندو، اس سے زیادہ محبت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ کہیں، ہم اور کیا ہیں، ہم اللہ کے بندے ہی تو ہیں، ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ تو سر سے پیر تک شیطان اور نفس کی اطاعت اور فرما برداری میں ڈوب جانے کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں ابھی بھی تم میرے بندے ہو، اور ابھی بھی میں تمہیں قبول کرنے کو تیار ہوں، ابھی بھی میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ تمہیں مکمل واپسی کرنی پڑے گی، مکمل واپسی۔ جیسے کوئی آدمی کسی غلط راستے پر چل پڑے، جانا ہے اس کو مدراس، اور چل پڑا وہ بمبئی کے روڈ پر، تو ہر قدم پر مدراس سے دور ہوتا جائے گا نا۔ اب 10-20 کلومیٹر چل لیا، 50 کلومیٹر چل لیا تو وہ خوش ہو رہا ہے، میرا سفر 50 کلومیٹر کم ہو گیا، حالانکہ 50 کلومیٹر اور زیادہ ہو گیا، بلکہ 50 کیوں 100 کلومیٹر زیادہ ہو گیا، 50 گیا ہے تو اب 50 کلومیٹر لوٹے گا تو اس پوائنٹ پر پہنچے گا جہاں سے چلا تھا۔ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ اب کسی نے روک کر کے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو، ذرا رک جاؤ چائے پی لو۔ نہیں مجھے بہت جلدی ہے، مجھے وقت پر پہنچنا ہے، میں چنئی جا رہا ہوں۔ چنئی جا رہے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ بنگلور سے۔ تمہیں کس نے بتلایا کہ یہ چنئی کا راستہ ہے؟ تم تو دور ہو رہے ہو چنئی سے۔ اچھا واقعی میں دور ہو؟ ہاں یہ نقشہ دیکھو، یہ تو بمبئی کا راستہ ہے، تم نے تو اپنے 2 گھنٹے خراب کر دیے۔ تو اگر بہت سمجھدار آدمی ہوگا تو کیا کہا، سبحان اللہ بہت پیاری بات کہی، ایک مرتبہ پھر سے کہیے، بہت اچھی لگی، مقرر ارشاد، جی جزاک اللہ، اور پھر اسی راستے پر چل پڑے۔ یہ سمجھداری ہے یا نہ سمجھیے؟ جی ماشاءاللہ بیان تو بہت عمدہ ہوا، لیکن کریں گے وہی جو پہلے ہم کرتے تھے۔ یہ سمجھداری ہے یا نہ سمجھیے؟ اگر یہ سمجھدار ہے، اگر عقل کا کوئی لقمہ اس نے بھی کھایا ہے، کچھ چکھا ہے، تو کیا اوہ بھائی تو میں کیا کروں، کیسے مڑوں؟ وہ سامنے یو ٹرن ہے، وہاں سے مڑ، ہاں پہلے یو ٹرن سے وہ چینج کرے گا نا۔ توبہ یو ٹرن کا نام ہے۔ اب وہ چینج کرے گا اپنا راستہ، لوٹے گا تو تھوڑی دیر میں صحیح لیکن انشاءاللہ پہنچ جائے گا، اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ لیکن جس راستے پر چل رہا تھا اسی راستے پر چلتا رہے گا، ٹھیک ہے ابھی جلدی کیا ہے، آگے کہیں لے لوں گا یو ٹرن، ارے ابھی کیا جلدی ہے، اور آگے لے لوں گا۔ یہی کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی، ساری زندگی اپنی منزل سے دور ہوتا رہے گا، کبھی قریب نہیں پہنچے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے نافرمان بندو، اپنے اوپر ظلم کرنے والے میرے بندو، اپنے ساتھ زیادتی کر لینے والے میرے بندو، گناہوں کا زہر پی لینے والے میرے بندو، میرے پاس واپس آ جاؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری واپسی پکی ہونی چاہیے، تمہاری نیت پختہ ہونی چاہیے کہ ہم سے بہت گناہ ہوئے، ہم سے بہت نافرمانی ہوئی، اب ہم اللہ کی طرف واپس ہو رہے ہیں، اب کبھی جان بوجھ کر گناہ نہیں کریں گے۔
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ایسے متوجہ ہو جاؤ کہ پھر شیطان کتنی بھی کوشش کرے تم کو تمہارا رخ اللہ سے ہٹانے نہ پائے. وہ ہٹانے کی کوشش کرے پھر تم اللہ کی طرف متوجہ، پھر وہ ہٹانے کی کوشش کرے پھر تم اللہ کی طرف متوجہ. مسلسل اپنا رخ اللہ، وہ اپنی کوشش کرتا رہے گا، وہ باز نہیں آئے گا، لیکن تم برابر توبہ کرتے رہو، حتیٰ کہ وہ تم سے بار بار گناہ کرائے، بار بار توبہ کرو، 100 بار گناہ کرائے 100 بار توبہ کرو، 1000 بار گناہ کرائے 1000 بار توبہ کرو، اس کا کہنا مت مانو. یہ بھی استقامت ہے، یہ بھی توبہ پر استقامت ہے. توبہ پر استقامت کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ کبھی توبہ ٹوٹنے نہ پائے. توبہ پر استقامت یہ بھی ہے کہ شیطان جتنی مرتبہ توبہ توڑوائے انسان فوراً بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر، رو کر اللہ سے معافی مانگے، پھر توبہ کرے، پھر عہد کرے میں اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کروں. انابت کہتے ہیں دل کے اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہنا. اس زمانے میں ایک عام سی مثال کے ذریعے میں آپ کو انابت کے معنی سمجھاتا ہوں. دیکھیں آج کل ماشاءاللہ اسمارٹ فون تو ہر ایک کے جیب میں ہوتا ہے، اور تقریباً ہر فون میں کوئی نہ کوئی ایسا ایپ ہوتا ہے جس میں قبلے کا پتہ چلتا ہے. ایک ایپ میں نے بھی نکالا قبلے والا، اس میں تیر کا نشان ہے نا، یہ قبلے کا رخ بتلا رہا ہے. اب آپ چاہیں تو نکال لیں، کبھی گھر میں تجربہ کیجئے گا. اب اس کو گھمانا شروع کیجئے، 10 مرتبہ گھمائیے، 100 مرتبہ گھمائیے، 1000 مرتبہ گھمائیے، 1,00,000 مرتبہ گھمائیے، دن بھر گھماتے رہیے. آپ گھماتے رہیں گے اس کا نشان قبلے کی طرف ہوتا رہے گا، آپ گھماتے رہیں گے اس کا نشان قبلے کی طرف ہوتا رہے گا. اسی کا نام انابت ہے. اللہ ہمیں یہ انابت نصیب فرما دے. شیطان ہمیں چاہے جدھر گھماتا رہے ہمارا دل اللہ کی طرف ہو جائے کرے. وہ ادھر گھما دے تو ہمارا دل پھر اللہ کی طرف ہو جائے، وہ ادھر گھما دے تو پھر ہمارا دل اللہ کی طرف ہو جائے. انشاءاللہ یہ انابت حاصل کریں گے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگوں اپنے دلوں کو اللہ کی طرف موڑو. صرف رسمی توبہ مت کرو، اپنے دلوں کو اللہ کی طرف موڑو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنا سب کچھ اللہ کو دے دو. جیسے کہتے ہیں نا سب کچھ ہار گئے. نوجوانوں سے پوچھو، کبھی کسی کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں میں تو دل ہار گیا. ہاں، اب تو اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. اب تو وہ 2 بجے رات میں کہیں بلا لے تو بھاگے چلے جا رہے ہیں. نہ چپل کا ہوش، نہ ٹوپی کا ہوش، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر. رات بھر بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے، فون ہے ہاتھ میں، باتیں ہو رہی ہیں. کہتے ہیں نا سب کچھ ہار گئے. اللہ کہتے ہیں بندو مجھ سے ایسا رشتہ جوڑ لو، میرے پاس اپنا سب کچھ ہار جاؤ، میرے ہو جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کی پکڑ آئے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تم کو کہیں سے کوئی مدد نہ ملے گی. اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تو پھر کہیں سے مدد نہیں ملے گی. اللہ کرے کہ آج ہی ہم اپنا سب کچھ اللہ کے لیے ہار جائیں. اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنا شوق سب کچھ بھول جائیں اللہ کے لیے. جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی، جو اللہ کو پسند وہ مجھے پسند. جب دنیا میں کوئی اس طرح کسی سے دل ہار جاتا ہے نا تو اس کی پسند بدل جاتی ہے، اس کا شوق بدل جاتا ہے. وہ جس سے ہارے ہیں وہ بغیر نمک کے بھی کھانا بنا کے رکھ دے تو اچھا لگتا ہے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بہترین طریقہ اتارا ہے زندگی گزارنے کا، اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا فرمایا ہے، اللہ کی قسم اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کرتا ہوں آپ سے.
نیند تو سب کو آتی ہے نا، کوئی ایسا بھی ہے جس کو نیند نہیں آتی؟ سوتے بھی ہیں تو کس طرح سوتے؟ سر کے بل کھڑے ہو کے تو کوئی نہیں سوتا نا، اور کھڑے کھڑے بھی کوئی نہیں سوتا کہ دیوار کا سہارا لے کر سوتے ہیں لیٹ کر۔ دنیا میں لیٹ کر سونے کے کتنے طریقے ہیں؟ ممکن طریقے کتنے ہیں؟ اور ان میں نبی کا طریقہ کون سا ہے؟ دیکھ لیں، 4 ممکن طریقے۔ پیٹھ کے بل سونا، بالکل سیدھے جیسے مردے کو لیٹاتے ہیں۔ پیٹ کے بل سونا کہ پیٹ نیچا ہو پیٹ اوپر ہو۔ داہنی کروٹ سونا، بائیں کروٹ سونا۔ 4 ہی ممکن طریقے ہیں نا، 5واں کوئی طریقہ ہے؟ کوئی سر کے بل کھڑے ہو کے سوتا ہے؟ کوئی دیوار سے ٹیک لگا کر کے کھڑے کھڑے سوتا ہے؟ نہیں۔ اب آئیے ان 4 طریقوں کا جائزہ لے لیں۔ اگر انسان پیٹھ کے بل سوتا ہے یوں تو اس کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی بناوٹ میں سیدھی نہیں ہے، وہ تھوڑی سی کراس ہے، اور اصولی بات یہ ہے، آپ ایک لوہے کا راڈ لے لیں، اس کو تھوڑا سا کراس کر لیں اور کراس کر کے اس کو زمین پر رکھ دیں، یوں اٹھا ہوا ایسا، اور دونوں طرف نشان لگا دیں، ایک نشان ادھر ایک نشان ادھر۔ اس کے بعد یہ جو بیچ کا اٹھا ہوا حصہ ہے اس کو کسی چیز سے دبائیں تو دیکھیں اس کا ایفیکٹ کہاں ہوتا ہے۔ دونوں کناروں پر پڑے گا اثر، یہ کنارہ ادھر بڑھ جائے گا، یہ کنارہ ادھر بڑھ جائے گا۔ ہمیشہ جب کوئی چیز منحنی ہوتی ہے، مڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر اس کو پر بیچ سے دباؤ ڈالا جائے تو اس کا اثر کناروں پر پڑتا ہے۔ یہ اصول ہے۔ جب انسان پیٹھ کے بل سوتا ہے تو اس کی آنتوں کا دباؤ اس کی ریڑھ کی ہڈی پر پڑتا ہے، اور اس کا اثر اس کنارے اور اس کنارے پر پڑتا ہے۔ گردن میں درد شروع ہوتا ہے، کمر میں درد شروع ہوتا ہے۔ نقصان دہ ہوا یہ طریقہ۔ پلٹ دیجئے اس کو، پیٹ کے بل سونا۔ جب انسان پیٹ کے بل سوتا ہے، پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے آنتیں ایسی بنائی ہیں کہ ساری آنتیں جڑی ہوئی نہیں ہیں، آنتوں کا ایک جوڑ ہے، باقی آنتیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جب انسان پیٹ کے بل سوتا ہے تو آنتیں لٹک جاتی ہیں، اور اس لٹکنے کے نتیجے میں کبھی کبھی الجھ جاتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ روزانہ یہ کیس ہو، اور الجھ کر موت بھی ہو سکتی ہے، نہ معلوم کتنی موتیں ہو چکی ہیں۔ یہ بھی نقصان دہ ہو گیا۔ تیسرا طریقہ ہے بائیں کروٹ سونا۔ جب انسان بائیں کروٹ سوئے گا تو دل دبا رہے گا۔ دل وہی کام کرتا ہے جو موٹر کام کرتا ہے۔ آپ کا پانی کا موٹر نیچے سمپ میں لگائے اور اوپر کی ٹانکی میں پانی پہنچانا ہے، اگر کرنٹ کی سپلائی کمزور ہے تو اس پانی موٹر کے جل جانے کا خطرہ ہے نا، اس لیے کہ موٹر اتنا لوڈ نہیں لے پا رہا کہ پانی کو پھینک سکے۔ دل بھی تو وہی کام کرتا ہے، اس کو پورے جسم میں خون پہنچانا ہے، اور دل مکمل بند کبھی نہیں ہوتا۔ انسان سو رہا ہو تب بھی دل اپنا کام کرتا رہتا ہے، لیکن اس کو بھی تو آرام کی ضرورت ہے۔ اس لیے اطباء کہتے ہیں کہ نیند کی حالت میں دل کی رفتار کم ہو جاتی ہے، وہ کم رفتاری سے چل کر آرام کرتا ہے۔ اب ایک طرف دل کی رفتار کم ہو گئی ہے، دوسری طرف آپ نے دل کو نیچے دبا دیا ہے، اب اسے پمپنگ کر کے دماغ تک خون پہنچانا ہے، اور اگر دماغ میں خون نہ پہنچے، آکسیجن کی کمی ہو جائے تو فوراً موت ہو سکتی ہے، یا طرح طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، یا کم از کم اس آکسیجن کی کمی کے نتیجے میں اس کو ڈراؤنے خواب نظر آ سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس زمانے کی میڈیکل سائنس کی تحقیقات سنا رہا ہوں۔ یہ طریقہ بھی مسترد ہو گیا، 3 مسترد ہو گئے، بچا کون سا؟ چوتھا، اور وہ ہے
داہنی کروٹ سونا، جب داہنی کروٹ سوئیں گے تو اب دل اوپر ہوگا، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوگا اور اس کو پورے جسم میں اور دماغ میں خون پہنچانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی لیے اطباء منع کرتے ہیں کہ زیادہ اونچی تکیہ نہیں رکھنا چاہیے تاکہ دماغ اور دل دونوں کا لیول برابر رہے۔ اگر دماغ زیادہ اونچا ہو جاتا ہے تو دل کو خون پہنچانے میں تکلیف ہوتی ہے، اور جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے دماغ میں تو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر آپ کا یہ معمولی سا مہمان طالب علم انشاءاللہ اسی طرح گفتگو کر سکتے ہیں، اور ماہرین کے یہاں تو اور زیادہ تفصیلی گفتگو ملے گی آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے میرے دوستو، زندگی گزارنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پیاری سنتیں عطا فرمائی ہیں، زندگی گزارنے کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس لیے وہ اس طریقے سے ہم کو ہٹاتا ہے۔ اللہ ہمارے دوست ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، وہ ان کو اندھیروں سے نکالتے ہیں، روشنی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین طریقہ عطا فرمایا، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں جو بہترین طریقہ دیا گیا ہے، جو بہترین دین عطا کیا گیا ہے، جو بہترین پیغام تمہارے لیے اتارا گیا ہے، اس کو اپناؤ۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر پکڑ آئے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ پھر کیا ہوگا اگر اچانک پکڑ آ گئی اور انسان کی موت آ گئی؟ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اور پھر اس وقت کوئی کہے افسوس میں نے اللہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، میں نے بڑا غلط کام کیا۔ وان کنت لمن الساخرین، میں تو ان باتوں کو مذاق سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا یہ تفریح کے لیے، ٹھیک ہے بیٹھ گئے تھوڑی دیر کچھ باتیں سن لی، ماشاءاللہ کچھ اچھی باتیں ہو رہی تھی، کچھ علمی اور تحقیقی باتیں ہو رہی تھی، سبحان اللہ بہت اچھی بات تھی، آئندہ کب ہوگی ایسی مجلس؟ امام صاحب سے پوچھ لیا اور اپنی زندگی بدلنے کو تیار نہیں تھی، تو مذاق ہے نا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں نے اللہ کے معاملے میں بڑا ظلم کیا، میں تو مذاق کیا کرتا تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا آدمی یوں کہے میں کیا کروں، اللہ ہی مجھے راستے پہ نہیں لانا چاہتے تھے، اللہ ہی نے مجھے توفیق نہیں دی، اگر اللہ مجھے توفیق دے دیتے، اگر اللہ مجھے راستہ دکھا دیتے تو میں بھی متقی بن جاتا۔ اللہ کہتے ہیں ہم زبردستی تھوڑی کسی کے ساتھ کسی کو پکڑ کر کے لاتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی کو دیندار نہیں بنایا جاتا۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی دونوں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، اب تمہیں اپنی مرضی سے منتخب کرنا ہوگا، خود طے کرنا ہوگا، خود انتخاب کرنا ہوگا کہ میرے لیے کیا بھلا ہے، کیا برا ہے، کیا اچھا ہے، کیا غلط۔ او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا موت کا عذاب دیکھنے کے بعد، موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد کوئی یوں کہے کاش کہ مجھے ایک چانس اور مل جائے، کچھ دن اور جینے کا موقع مل جائے، یا مرنے کے بعد کوئی اللہ کے پاس جا کر کہے اللہ مجھے کچھ دنوں کے لیے واپسی کا موقع دے دیا جائے تو میں بہت نیک بن جاؤں گا۔ تو اللہ کہیں گے ایسا نہیں ہوتا، بلا قد جاءت کا آیاتی، زندگی میں تمہارے سامنے ہماری نشانیاں آ گئی تھیں، فکذبت بہا، تم نے ان نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا، واستکبرت، تم نے اپنے کو بڑا سمجھا تھا، کسی کی نہیں سنتے تھے، وکنت من الکافرین، اور تم نے نافرمانی کی تھی۔ ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ کے بارے میں غلط باتیں کی ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا ہر متکبر کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ جہنم کوئی چھوٹی نہیں ہے کہ بھر گئی ہے کہ اب ہمارے لیے کہاں جگہ ملے گی، ہم تو ویٹنگ میں رہیں گے۔ تو کتنی امید دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغام کے ذریعے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے اوپر ظلم کرنے والے میرے بندو، اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ابھی اسی وقت مکمل واپسی کی نیت کر لیں۔ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں نا، کچھ پتہ نہیں کون دروازے تک جا سکے گا کون نہیں جا سکے،
کون گھر تک پہنچ سکے گا کون نہیں پہنچ سکے گا. اس لیے ہم فوراً یہ نیت کر لیں اب ہم مکمل اپنے کو اللہ کے سپرد کریں, اب ہم مکمل واپس آ گئے, اب کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کریں گے اور کوئی کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت کے خلاف نہیں کریں گے. ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو اور ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے, سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, سب سے اچھا حکم اللہ کا اور سب سے اچھا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس لیے ہم اپنے کو مکمل اللہ کے حوالے کر رہے ہیں اور ہم 100% حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے. ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے, اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رکھیں گے, انابت کی صفت اپنے اندر پیدا کریں گے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اللہ ہمارے لیے وہ محنت بھی آسان فرما دے. اسی نیت کے ساتھ ہم سب لوگ توبہ کے کلمات پڑھیں. جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح و تربیت فرمائے, اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائے, ہمارے قلوب کا تصفیہ فرمائے. پڑھیں ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے, ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے, اس پر استقامت نصیب فرمائے. جن لوگوں نے بیعت کی بھی نیت کی ہے وہ معمولات کو غور سے سنیں اور پھر ان کی پابندی کریں. صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں, روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں تاکہ ہمیں انابت کی کیفیت حاصل ہو. اور صبح اور شام کم از کم 20-25 منٹ فارغ کر کے روزانہ مراقبہ کریں. مراقبہ کہتے ہیں ذکر قلبی کو, دل سے اللہ کو یاد کرنے کو, اس طرح کہ انسان ہر چیز سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائے. اس سے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے, گناہوں کی نفرت آتی ہے, نمازوں میں دل لگتا ہے, دعاؤں میں دل لگتا ہے. شیطان سے بچنا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرم سے آسان فرما دیتے ہیں. اور مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کریں. آپ کو جو معمولات کا کارڈ دیا رہے گا, جو حضرات سلسلے میں داخل ہوئے وہ معمولات کا کارڈ حاصل کر لیں. اس میں رابطے کا نمبر لکھا ہوا ہے, واٹس ایپ پر رابطہ کرنا چاہیے. مہینے میں ایک مرتبہ اپنے حالات لکھیں اور جب بھی لکھیں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں. آپ کے ہاں الحمدللہ تقریباً ہر مہینے خانقاہ کی تربیتی مجلس ہوتی ہے. جو حضرات یہاں رہتے ہیں, دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں, تمل ناڈو سے آتے ہیں اور آندھرا سے اور تلنگانہ سے اور کرناٹک کے مختلف اضلاع سے تو آتے ہی ہیں. الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں, شب گزاری کرتے ہیں. 3 دن کی مجلس ہوتی ہے, مہینے کے آخری جمعے کو, اتوار مہینے جمعے کو عصر سے شروع ہوتی ہے اور اتوار کو ظہر تک چلتی ہے. تو اس میں شرکت کی کوشش کریں. جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کتنا نفع ہوتا ہے. آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی نفع ہوگا. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں, پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. آنکھیں بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں, بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, میں سن رہا ہوں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہمیں اپنی توبہ پر استقامت نصیب فرمائیے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ اب تک جتنے گناہ ہوئے سب معاف فرما دیجئے۔ اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ اس رمضان میں ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اللہ رمضان کے محروم سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے۔ اللہ رمضان کا مہینہ آیا جس کی مغفرت نہ ہوئی وہ سب سے بڑا محروم ہے۔ اللہ محرومی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے دنیا کے کام بھی بنا دیجئے، آخرت کی کامیابی بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ اٹکے ہوئے کام بنا دیجئے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجئے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، بیماریوں سے نجات دے دیجئے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی کامل اصلاح فرما دیجئے، ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے اور ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نواز دیجئے، اور اللہ ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجئے، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ دلوں کو روشن کر دیجئے، دلوں کو چمکا دیجئے، اللہ دلوں کو زندہ کر دیجئے، اللہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، اپنی ولایت کا نور عطا فرما دیجئے، دلوں کا سرور عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ان سب کو ان کی توقعات سے بڑھ کر عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔